غلطی کا ان سے خطا، اور وہ بھی خطا بھی ایک اور خوبصورت انداز سے تاکہ ان کو بھی برا نہ لگے، خطا اجتہادی ان سے ہو گئی کہ انہوں نے جو ہے مجھ جیسے آدمی کو مقرر خصوصی مقرر کیا، مجھے مقرر خصوصی مقرر کیا، حالانکہ مقرر خصوصی وہ ہوتا ہے جو سب سے بہتر ہوتا ہے علم میں، عمل میں، تقوی میں، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، روحانیت میں پھر کیا ہوتا ہے، وہ آتا ہے، اس کے آنے کا انتظار سب کو ہوتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو محفل مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ محفل کے اندر آپ نے کمکمے لگائے، محفل سجے گی، لوگوں کو اعلان کر کے بلایا، محفل سجے گی، کرسیاں لگائی، محفل سجے گی، اسی طریقے سے روشنی لگائی، محفل سجے گی، منبر لگایا، محفل سجے گی، اور سب آنے والے آ کر کے بیٹھ گئے، لیکن آپ کی محفل مکمل نہیں ہوئی۔ محفل کب مکمل ہوگی؟ جب آخری میں کوئی آپ کا خاص مہمان آئے گا، سب سے عظیم مہمان آئے گا، تو محفل مکمل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، عالم آ گئے لیکن پھر بھی لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، وہ کب آئے گا؟ جو جانے محفل ہے، جو شان محفل ہے، وہ آئے گا تو محفل مکمل ہو جائے گی۔ اس کے آنے کے بعد نہ کوئی دائیں دیکھے گا، نہ کوئی بائیں دیکھے گا، پھر نہ کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے گا، اس لیے کہ جانے محفل آ گیا ہے، جس کے لیے محفل سجائی وہ آ گیا ہے۔ آپ یہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل، اس کائنات رنگ و بو کو سجایا کیوں گیا؟ ستاروں کی انجمن اس لیے سجائی گئی تاکہ کسی کو بھیجیں گے، آسمان کا سائبان منڈپ اس لیے لگایا گیا تاکہ کسی کو بھیجیں گے، زمین کا سبززار اس لیے بچھایا گیا تاکہ کسی کو بھیجیں گے، بلکھاتی ہوئی ندیوں کا حسن اس لیے ہے تاکہ کسی کو بھیجیں گے، سمندروں کی طغیانی اس لیے ہے تاکہ کسی کو بھیجیں گے، شفق کا جمال اس لیے ہے تاکہ کسی کو بھیجیں گے، افق کی سرخیاں اس لیے ہے تاکہ کسی کو بھیجیں گے۔ اللہ اکبر، اور پھر اس کائنات کے اندر ان سے جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، یہ گرتے پردوں کو سینے لگانے آئے ہیں، اور نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری۔ عرب کے چاند لحد کے سرانے آئے ہیں، عرب کے چاند لحد کے سرانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کائنات میں سب آ گئے، لیکن جب سب آ گئے تو جو جانے محفل تھا، شان محفل تھا، کانے حیا تھا، اور اسے سجا کر سنوار کر لایا گیا۔ اللہ اکبر، وہ آئے گا، 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 اور پھر سارے انبیاء کا حسن جس میں سمٹ آیا، سارے انبیاء کا تقوی جس میں سمٹ آیا، سارے انبیاء کا جو ہے وہ کمال جس میں سمٹ آیا، سارے انبیاء کے معجزات جس میں سمٹ آئے، وہ ایک مجھے علامہ کاظمی لکھتے ہیں کہ قدرت نے اپنے حسن کے جلووں کو جب کائنات میں بکھیرا تو کسی نے کہا تیرے حسن کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، کیا کہیں یہ سمٹے ہوئے نظر آ سکتے ہیں؟ تو قدرت نے 18,000 مخلوقات کا حسن سمیٹ کر انسانوں میں رکھ دیا، انسان اتنے خوبصورت دکھے، تو کسی نے کہا سب انسانوں کا حسن بھی کچھ اور سمٹا ہوا نظر آ سکتا ہے، تو سارے انسانوں کا حسن سمیٹ کر کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں رکھ دیا، اور جب پھر کسی نے کہا 1,24,000 انبیاء کا حسن بھی کہیں پر سمٹ کر کے آ کے مختصر میں دکھائی دے سکتا ہے، تو ان سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا حسن سمیٹ کر ایک سراپائے محمد الرسول اللہ میں رکھ دیا۔ اندازہ فرمائے، غور کریں، کائنات کا حسن جس ذات میں سمٹ آتا ہے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور وہ آخری میں تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ وہ آئے، مقصد کیا تھا؟ نہیں، پہلی بات تو اتنی اچھی شخصیت دنیا میں کبھی آئی نہیں، اچھے اچھے آتے رہے لیکن اتنا اچھا کوئی نہیں آیا۔ وجہ کیونکہ وہ انبیاء کے امام ہیں، اور سارے انبیاء کی صفات سمیٹ کر ان میں رکھی گئی۔ انبیاء کتنے انبیاء؟ 1,24,000۔ 1,24,000 سے کم کسی نے نہیں کہا، اس سے زیادہ کہا لیکن کم کسی نے نہیں کہا، ٹھیک؟ کم و بیش 2 لاکھ بھی کہا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء۔ اس کا مطلب ہمارے نبی کی خوبی کا اندازہ لگائیے، توجہ کریں، اپنے نبی کی خوبی کا اندازہ لگائیے۔ ہر نبی کی خوبی میرے نبی میں موجود، لیکن میرے نبی کی خوبی دوسرے نبیوں کے اندر موجود ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی خوبیاں ان میں موجود ہے یہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہر نبی کی ایک ایک خوبی بھی میرے نبی میں آئی ہو
ایک ایک خوبی، ہر نبی کی ایک ایک خوبی بھی میرے نبی میں آئی ہو تو نبی میں کم سے کم کتنی خوبی ہے؟ رسول اللہ میں کم سے کم 1,24,000 خوبیاں، یہ کم سے کم ہے۔ اور ایک نبی میں ایک خوبی نہیں، ہر نبی ایک خوبی لے کر کے نہیں آیا، ہر نبی سراپا خوبی تھا، ہر نبی سراپا خوبی تھا، اور وہ ساری خوبیاں سراپا کی خوبیاں اللہ اکبر ایک ذات محمد الرسول اللہ میں جمع تھی۔ اور خوبی دیکھیے کس طرح کی، اور پھر جو خوبی اس نبی میں تھی بعین ہی وہ خوبی میرے نبی میں نہیں تھی، بلکہ اس کو پرموٹ کر کے، اس کو بڑھا کر کے میرے نبی میں رکھا گیا تھا۔ جیسے صفوت آدم، مثال دے رہا ہوں، صفوت آدم کی صفوت ہو بہو اٹھا کر کے کل اختیار نہیں کر گئی، صفوت آدم اپنی جگہ ہے، لیکن جب صفوت آدم کو اور معراج ملا تو وہ رسول اللہ کی ذات میں وہ صفوت آئی۔ جیسے ایک مثال آدم علیہ السلام کی بہت عزت، آدم اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ کی توجہ، سب لوگ عاشق لوگ ہیں، حضور کے غلام میں سچے توجہ کرنا اپنے نبی کی شان، یہ میلاد کی محفل شان رسول کی محفل ہے، توجہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بنایا نہیں ہوں، بنانے والا ہوں، یعنی جب بناؤں گا آدم کو تو اس کے بعد خلیفہ بناؤں گا، آدم کو بھیج کر خلیفہ بناؤں گا، پہلے آدم آئیں گے پھر خلیفہ بنیں گے، یہ صفوت آدم ہے۔ اور رسول اللہ کی صفوت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نمبر 1 ان کو بھیج کر بنایا یہ آدم ہے، اور ان کو بنا کر بھیجا یہ محمد الرسول اللہ۔ ان کو بھیج کر بنایا یہ آدم کی صفوت ہے، اور ان کو بنا کر بھیجا، اور پھر یہ صرف زمین کے لیے جاعل فی الارض خلیفہ، یہ صرف زمین پر خلیفہ ہے، اور وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفوت آدم اور صفوت محمدی میں کتنا فرق، وہ بھی چنے ہوئے یہ بھی چنے ہوئے ہیں، لیکن فرق کتنا۔ آدم علیہ السلام کی عزت یہ، اگر توجہ ہے، آدم علیہ السلام کی عزت یہ کہ ان کو فرشتوں کو سجدہ کرایا، مسجود ملائکہ بنا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، جتنے شریف تھے سب جھک گئے۔ اللہ نے کہا اسجد لی آدم، آدم کو سجدہ، سارے شریف جھک گئے۔ ایک بدماش ملا اڑ گیا، کہا کہ میں نہیں کروں گا، میں تو صرف اللہ صاحب کو مانوں گا اور کسی کو نہیں مانوں گا۔ اللہ نے کہا ملا نکل، اس لیے کہ تیری نہیں چلے گی۔ لیکن جبریل علیہ السلام پہلے جھکے، سب سے پہلے جبریل جھکے تو اللہ نے فرشتوں کا سید و سردار بنا دیا۔ جو پہلے جھکا، ہم نے جبریل سے پوچھا آپ کیوں جھک گئے، تو جبریل نے کہا میری توحید یہ نہیں کہ صرف اللہ کو مانوں گا، نہیں، یہ ملا والی توحید ہے، اللہ والی توحید یہ ہے اللہ تجھے بھی مانوں گا، اور تو جس کو منوائے گا میں اس کو مانوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کو یہی توحید